یہ کہانی ایک فیمیل ڈاکٹر کی ہے جس سے زندگی میں پہلی دفعہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا، اور پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اس ویڈیو کو۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد رشتے کا انتظار شروع ہو گیا، لیکن امی ابو کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ عمر رفتہ رفتہ ڈھلنے لگی، لیکن کہتے ہیں نا، خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ پھر جب ایک دن میں ہسپتال سے لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک نوجوان اپنی بائک کھڑی کر کے اس پر بیٹھا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر تو جیسے معمول ہی بن گیا اور میں روز واپسی پر اسے اسی بائک پر بیٹھے دیکھتی۔ ہمارا گھر شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ہونے کی وجہ سے بالعموم بائک بہت کم دیکھی جاتی تھی یہاں پر۔ نوجوان گو کے غریب لگ رہا تھا مگر باادب بھی لگ رہا تھا ساتھ ہی۔ وہ زیادہ تر اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہتا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے دیکھتا جب میں اس کے پاس سے گزر کر گھر میں داخل ہوتی۔ لیکن وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے؟ اگرچہ شروع میں مجھے اس سے ایک طرح کی الجھن سی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر جب بھی میں اسے بائک پر بیٹھے دیکھتی تو دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ جوانی کی بات میری ایک ہی خواہش تھی کہ عمر ڈھل جانے سے پہلے میری شادی ہو جائے، تاکہ رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرح طرح کی باتوں سے جان چھوٹے۔ یہ بات درست ہے کہ نوجوان کی پرانی بائک اس کی غربت کا پتہ دیتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ با اخلاق تو ہے، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، اب مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو میرے آنے سے پہلے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے اور گھنٹوں میرے گھر جانے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے۔ لیکن آخر وہ میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگ رہا؟ کیا وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا باپ اسے ٹھکرا نہ دے، کہ وہ ہمارے جوڑ کا نہیں ہے؟ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، مال و دولت تو اللہ کی دین ہے۔ آج اگر اس کی بائک پرانی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کے دن بدل جائیں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ اس کے طویل انتظار سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر اسٹیٹس کا فرق کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ غربت میں بھی منظور ہے۔ اب تو کم و بیش مہینہ ہونے کو آیا، لیکن نوجوان کی طرف سے کوئی حرکت سامنے نہیں آئی۔ اب میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میرے دروازے پر دستک دے کر میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگتا؟ بالآخر ایک دن میں نے خود ہی جرأت کی اور اس کے پاس گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پہلی دفعہ اسے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سر نیچے کیے ہوئے، ہاتھ اپنے گود میں رکھے بائک پر بیٹھا تھا۔ مجھے پاس دیکھ کر ذرا سا چونکا اور سر اوپر کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، بہن جی، اس لیے کہ آپ کے وائی فائی کو پاسورڈ نہیں لگا ہوا، میں وہی روزانہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا دل اور میری فیلنگز چکنا چور ہو چکے تھے اس لڑکے کی یہ بکواس سن کے، اور اس دن کے بعد سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری زندگی میں شاید کوئی لڑکا لکھا ہی نہیں کبھی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی تمام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اس ویڈیو کو۔